السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹی، یہ غالباً آپ کا سوال تھا، اس پر خیر جناب خاور صاحب نے گفتگو کر لی اور بالکل درست ہے، ماشاءاللہ ایسا ہی تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کا وہ جو انداز ہے، دونوں انداز یہ ترغیبی ہیں۔ اس آیت کو آپ اس آیت سے سمجھ لیں کہ وہ میلے کے لیے لوگ جا رہے ہیں تو آپ نے ستاروں کی طرف نظر کی، یہ تو ان لوگوں کا رواج تھا۔ اور پھر فرمایا کہ انی سقیم، میں کچھ سقامت یعنی بخار محسوس کرتا ہوں، آپ لوگ چلے جائیں۔ پھر وہ چلے گئے تو آپ نے بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑ دیا۔ وہ جو بڑا بت تھا اس کے مونڈے پر کلہاڑا رکھا، وہ واپس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے گفت و شنید ہوئی، چونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ فتح یذکرو لہو ابراہیم، یہ نوجوان ہے جن کا نام ابراہیم ہے، ایسا انہوں نے کیا ہوگا، ان کو بلایا گیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس کے شانے پر کلہاڑا پڑا ہے اس نے ایسا کیا ہوگا، بڑا ہے، اس کو غصہ آیا ہوگا کہ میں بھی ہوں اور یہ چھوٹے چھوٹے بت بھی ہیں، یہ مجھے چھوڑ کر چھوٹے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ میری غیرت اور انا کا مسئلہ ہے، اس کو غصہ آیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہل ہی نہیں سکتا، وہ تو ہاتھ کیسے چلا سکتا ہے، بت ہے۔ فرمایا ما لکم، تمہارے لیے تعسف ہے جو ہل نہیں سکتا۔ پہلے خود کہا نا کہ اس سے پوچھو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ بت کو لاڑا چلا سکتا ہے، وہ تو آپ نے ترغیبی نقطہ نظر سے فرمایا۔ تو پھر انہوں نے کہا وہ تو نہیں، تو انہوں نے کہا جب وہ ہل نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، تو اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ دراصل ترغیبی انداز تھا۔ یہاں بھی ترغیبی انداز ہے کہ یہ ستارہ ہے، ہاں یہ تو چمک رہا ہے، لیکن اب وہ ڈوب گیا۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اب جب وہ ڈوب گیا ہے تو اب کس کو پکارو گے؟ اب تو وہ نہ رہا، ڈوب گیا ہے، اس کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ چاند نکل آیا، 14ویں کا چاند تھا، 12ویں کا تھا، 13ویں کا تھا، لیکن شفاف تھا، چمکدار تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہوگا، یہ زیادہ چمکدار ہے، وہ بھی نہ رہا۔ پھر سورج نکل آیا، تو ہم نے کہا بازغا، یہ سب سے بڑا ہے، تو یہ ہوگا، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو یہ اتمام حجت ہے قوم پر کہ جن اعتبارات و امکانات و مجازات و مخلوقات کو تم پوچھتے ہو تو خود محتاج ہے، وہ تو اپنے ہونے کے سلسلہ میں خالق کے محتاج ہیں۔ خالق ان کو خلق نہ کرتا تو وہ نہ ہوتے، خالق ان کو تاریک کر دیتا تو تاریک ہوتے، خالق نے ان کو روشن کیا تو روشن ہے۔ اس طرح ہی ان پر اتمام حجت تھا، اور یہ انداز ترغیب ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا۔ جزاکم اللہ۔